بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، گزشتہ کئی ہفتے سے بدعات کا شرعی پوسٹ مارٹم اس سلسلے کے حوالے سے آپ کے سامنے ان بدعات کا ذکر کیا جا رہا تھا جن کا تعلق ایمان سے تھا، عقیدے سے تھا، اور کئی ایسی کفریہ بدعات آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئیں۔ اب آج سے میں آپ لوگوں کے سامنے عبادات کے اندر جو لوگوں نے نئی نئی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں ان چیزوں کا ذکر میں آپ لوگوں کے سامنے آج سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں، دو ترازو ہے، دو میزان ہے۔ ایک تو باطنی میزان ہے، باطنی شرط ہے جس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور وہ اخلاص ہے کہ انسان اس عبادت میں مخلص ہو، وہ خالص اللہ کے لیے کرنے والا۔ اور دوسری شرط ظاہری ہے، نظر آنے والی ہے، اور وہ ظاہری شرط کیا ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ آپ نے کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو انجام نہ دی ہو، لہذا وہ عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں، ہمارے اس دین کے اندر نئی چیز پیدا کی وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ لہذا آپ نے جس طریقے سے عمل کیا ہے وہی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا۔ یہ ظاہری شرط ہے، نظر آنے والی چیز ہے، ظاہری پیمانہ۔ لہذا دو شرطوں کا ہونا کسی بھی عمل میں ضروری ہے، ایک تو اخلاص اور دوسری مطابقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے اسے بدعت کہا جاتا ہے، اور وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ دین کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی عمل سے راضی ہوگا جو اس کے حبیب و خلیل نے انجام دیا ہے۔ اگر اس کے حبیب کے عمل کے خلاف ہوگا تو اس عمل کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا، بلکہ اسے لوٹا دے گا اور وہ عمل مردود ہوگا، اور ایسا کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے اسے پانی بھی نصیب نہیں ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بھگا دیں گے۔ تو آج سے انشاءاللہ عبادات سے متعلق لوگوں نے جو بدعات ایجاد کر رکھی ہیں یا جو خلاف سنت امور لوگ انجام دیتے ہیں ان کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ توحید کے بعد نماز سب سے اہم عبادت ہے، اور نماز کے لیے شرط ہے وضو۔ اس لیے آج کے درس میں وضو کے اندر کیے جانے والے کچھ ایسے اعمال جو خلاف سنت ہیں، سنت کے خلاف ہیں اور بدعات ہیں، ان کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ نمبر ایک، وضو سے پہلے زبان سے نیت ادا کرنا، یعنی یہ نیت کرنا زبان سے کہ میں وضو کرتا ہوں فلاں نماز کے لیے اللہ کے واسطے، یہ زبان سے کہنا یہ سراسر بدعت ہے۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، اور دل میں ہی انسان جب وضو کرنے جاتا ہے اس کی نیت پاکی کی ہوتی ہے، اس کو زبان سے کہنا یہ سراسر بدعت ہے۔ اور کوئی بھی عمل ہو، کسی بھی عمل کی نیت زبان سے کرنا دین کے اندر زیادتی ہے اور بدعت ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج اور زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو اسے زبان سے نیت ادا کرنا یہ بدعت ہے۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، یہ دل کا عمل ہے، انسان اسے دل سے انجام دیتا ہے، اسے زبان سے کہنا غلط ہے۔ جیسے زبان کا عمل انسان دل سے نہیں کر سکتا۔ زبان کا عمل مان لیجئے قرآن کی تلاوت ہے، اب انسان یہ نیت کر لے کہ میں نے قرآن کی تلاوت کر لی تو یقیناً قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، اسے کرنا پڑے گا، یہ زبان کا عمل ہے۔ کچھ اعمال مال سے متعلق ہیں، انسان نیت کر لے کہ میں نے صدقہ دے دیا، خیرات کر دی، نہیں ہوگا جب تک کہ وہ صدقہ و خیرات نہیں کرے گا، مال نہیں دے گا۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، جتنی بھی نیکیاں ہیں ان تمام نیکیوں کا اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ بنایا ہے۔ کچھ زبان سے کی جانے والی عبادات اور نیکیاں ہیں، کچھ دل سے کی جانے والی عبادات اور نیکیاں ہیں، کچھ اعضاء اور جوارح سے کی جانے والی عبادت ہیں،
جیسے رکوع اور سجدہ ہے، انسان رکوع کرے گا تبھی رکوع ہوگا، سجدہ میں انسان اپنی پیشانی کو زمین پر رکھے گا تبھی ہوگا سجدہ، الا یہ کہ انسان مجبور ہے، سجدہ نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے، تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ ورنہ اگر انسان کہے کہ میں نے سجدہ کر لیا اور اپنی پیشانی زمین پر نہ ٹکائے تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ کچھ اعمال مال سے متعلق ہیں، مال کا صدقہ ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے، تو انسان اسے دے گا تب جا کر کے زکوٰۃ کا اعتبار ہوگا، مال کے صدقے کا اعتبار ہوگا۔ تو عبادات اور اعمال کو اللہ رب العالمین نے تقسیم کر دیا ہے، کچھ دل کے اعمال ہیں، کچھ زبان کے اعمال ہیں، کچھ ہاتھ اور پاؤں کے اعمال ہیں، تو ان تمام چیزوں کو جس طریقے سے کہا گیا اس طریقے سے انجام دینا ہے، لہذا اسے زبان سے کرنا یہ غلط ہے اور دین کے اندر بدعت ہے۔ نمبر 2، وضو سے قبل شرمگاہ کا دھلنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وضو کرنے سے پہلے اپنی پچھلی اور اگلی شرمگاہ کے دھلنے کو، خاص طور سے پچھلی شرمگاہ کو وہ ضروری سمجھتے ہیں، یعنی اگر ان سے ہوا خارج ہو گئی ہے تو جا کر کے اپنی پچھلی شرمگاہ کو دھلیں گے، اس کے بعد وضو کریں گے، یا نہیں بھی خارج ہوئی ہے تو بھی دھلنا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دین کے اندر بدعت ہے، نئی چیز ہے۔ ہوا خارج ہونے سے انسان شرمگاہ کو نہیں دھلتا، ہاں اگر انسان نے پیشاب کیا، پیخانہ کیا تو ضرور دھلے گا، لیکن ہوا خارج ہونے سے انسان کا وضو تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرمگاہ کو دھلنا، پچھلی شرمگاہ کو جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے، یہ دھلنا یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے، بدعت ہے، اور یہ دین میں غلو ہے جو قطعاً جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، موزوں کے نیچے مسح کرنا۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ انسان موزوں کے نیچے مسح کرے، موزوں کے اوپر مسح کرنا کا شریعت کے اندر حکم ہے، نیچے نہیں۔ نمبر 4، ہر وضو کے وقت مخصوص دعا پڑھنا، یعنی انسان وضو کرتا ہے تو دائنا ہاتھ دھلے تو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ دائنے ہاتھ میں نام اعمال دینا، چہرے کو دھلے تو کہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو تر و تازہ رکھنا، اس طرح کے دعائیں کرنا، یا سر کا مسح کرے تو اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھے، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ غلط ہیں۔ وضو میں شروع میں بسم اللہ کہنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور پھر آخر میں دعا پڑھنا، درمیان میں دعا کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جیسا کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے المنار المنیف کے اندر بیان کیا ہے۔ لہذا شروع میں بسم اللہ کہیں گے، اور جب وضو ہو جائے گا تو وضو کے بعد پھر انسان کیا کرے گا؟ وضو کے بعد انسان دعا پڑھے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو کے دوران دعا اور اذکار پڑھنا یہ خلاف سنت ہے۔ نمبر 5، گردن پر مسح کرنا۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے گردن پر مسح کرتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے اور نئی چیز ہے، کوئی بھی صحیح حدیث کے تعلق سے نہیں آتی ہے، جیسا کہ امام القیم رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ گردن پر مسح کرنے کے تعلق سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے، لہذا گردن پر مسح نہیں کیا جائے گا، سر پر مسح کیا جائے گا۔ نمبر 6، وضو کرتے وقت پانی کو چومنا۔ کچھ لوگ جب وضو کرتے ہیں تو پانی کو چومتے ہیں، سر کا مسح کرنے کے بعد یا اس سے پہلے کیا کرتے ہیں، وضو کے اختتام پر پانی کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، تو یہ ساری چیز بھی دین کے اندر بدعت ہے۔ پانی کو چومنا یہ قطعاً یعنی نبی کی سنت نہیں ہے، یہ نئی چیز ہے۔ نمبر 7، وضو کے بعد نگاہ کو آسمان کی طرف لے جانا۔ اس کے تعلق سے جو حدیث آتی ہے اس کے بارے میں امام البانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ زیادۃ المنکرہ، یعنی منکر ہے جو زیادہ ہے اس کے اندر، یعنی کہ جب انسان وضو کرے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے، یہ جو زیادہ الفاظ حدیث کے اندر یہ ثابت نہیں ہے، لہذا وضو کے بعد آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھانا یہ ہمارے نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 8، قے اور نکسیر آنے سے عقیدہ رکھنا کہ انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ اعتقاد کہ قے آنے سے یا نکسیر آنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان میں یہ چیز داخل نہیں ہے، لہذا انسان کو قے آ جائے یا اس کے ناک سے خون نکل آئے یا پانی وغیرہ جاری ہو جائے یا اس طریقے سے ریٹ وغیرہ آتی ہے تو یہ ساری چیزوں کے آنے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں ایسے ہی یہ بھی واضح رہے کہ خون نکلنے سے بھی انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ یہ کہ اگر خون انسان کی شرمگاہ سے نکلے گا چاہے اگلی یا پچھلی تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر انسان کے جسم سے خون نکلتا ہے تو اسی صورت میں انسان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نماز پڑھائی جس میں آپ کو شہید کیا گیا تھا، خنجر مارا گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ کے اندر ان کو تیر لگ گیا، نماز کے اندر تیر نکالا گیا، تو صحابہ کرام کو زخم آتے تھے اور خون جاری ہوتا تھا، اسی میں نماز پڑھتے تھے، اس کے لیے الگ سے وضو نہیں کرتے تھے۔ لہذا خون جسم کے کسی حصے سے نکلنے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے الا یہ کہ وہ شرمگاہ سے نکلے۔ نمبر 9، پانی میں اسراف اور فضول خرچی کرنا، یہ بھی سنت کے خلاف ہے کہ انسان بہت زیادہ پانی استعمال کرے۔ پانی کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، اور زیادہ پانی استعمال کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 10، استنشاق میں کوتاہی کرنا، ناک میں پانی چڑھانے میں کوتاہی کرنا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جب ناک میں پانی ڈالے اس کو زور سے کھینچے، الا یہ کہ انسان روزے سے ہو۔ ہمارے نبی کی حدیث وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، جب ناک میں پانی چڑھاؤ تو زور سے مبالغہ کرو، یعنی کھینچو زور سے۔ ہاں اگر تم روزے کی حالت میں ہو تو زور سے مت کھینچنا، کیونکہ ناک سے پانی ہوتے ہوئے حلق سے ہوتے ہوئے منہ کے اندر آ جائے، پیٹ کے اندر آ جائے گا۔ تو اگر انسان روزے سے نہیں ہے تو ناک میں پانی چڑھائے تو زور سے اس کو کھینچے۔ نمبر 11، 3 بار سے زیادہ دھونا، یہ بھی خلاف سنت ہے، یعنی ہاتھ کو 4-5 مرتبہ دھونا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس نے برا کیا اور اسراف کیا۔ 3 بار سے زیادہ دھونا، زیادہ انسان 3 بار دھل سکتا ہے، اپنے ہاتھ کو، اپنے چہرے کو، یا اس طریقے سے اپنے پاؤں کو 3 بار، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر کوئی سے زیادہ کرتا ہے تو اس نے گویا کہ اسراف کیا اور فضول خرچی کی، اور یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 12، داڑھی اور انگلیوں میں خلال نہ کرنا، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ کہ انسان انگلیوں کے اندر خلال کرے، پاؤں کی انگلیوں میں بھی اور داڑھی کے اندر بھی وضو کے دوران انسان خلال کرے، تو یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو خلال نہ کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ ایسی نمبر 13، پورے سر کا مسح نہ کرنا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جب سر کے مسح کرتے ہیں تو ایک جگہ سے اپنے سر کو 3 بار اس طریقے سے مسح کر لیتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے، غلط ہے ایسا کرنا۔ پورے سر کا مسح کرنے کا حکم دیا گیا کہ انسان پورے سر کا مسح کرے۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ سر کا 3 بار مسح کرتے ہیں، ہمیشہ 3 بار، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ کبھی کبھی انسان اگر کرتا ہے اس کا ثبوت آتا ہے، لیکن ہمیشہ 3 بار مسح کرنا سر کا، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ 14ویں بات یہ ہے کہ کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینا، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی ہے کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو پانی لیتے تھے، سر کا مسح کرتے تھے، اور یعنی پیشانی سے لے جاتے تھے اور پیچھے یہاں جہاں تک بال ہیں وہاں تک لاتے تھے، اور پھر آگے پیشانی تک لے کر آتے تھے، پھر اسی بچے ہوئے پانی سے اپنے کان کا مسح کیا کرتے تھے۔ تو کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینا، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ جی ہاں۔ نمبر 15، اگر انسان کے جسم پر کوئی ایسی چیز ہے جو پانی سے مانع ہے، پانی کو پہنچنے کے لیے مانع ہے، رکاوٹ بنی ہوئی ہے، تو پہلے اس کو زائل کرنا ضروری ہے انسان کے لیے، ورنہ انسان کا وضو نہیں ہوگا۔ جسے عورتیں ناخن پالش لگاتی ہیں، اور ناخن پالش ایسا جم جائے اور پانی تہ تک نہ پہنچے ناخن کے اندر، تو اسے وضو نہیں ہوگا۔ یا اس طریقے سے کچھ پینٹ وغیرہ ہوتے ہیں، موم بتی وغیرہ ہوتی ہے، یا اس طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دھات وغیرہ، کہ اگر انسان ہاتھ میں لگا لے تو پانی نہیں پہنچتا ہے، تو پہلے ضروری ہے کہ انسان اس کو زائل کرے۔ اگر زائل نہیں کرے گا تو اس طریقے سے وہ جائز نہیں ہوگا، انسان کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ نمبر 16، یہ اعتقاد کی ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو ضروری ہے، یعنی عصر کی نماز کے لیے انسان وضو کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ وضو عصر کے لیے ہم کر رہے ہیں، لہٰذا جو ہم نے عصر کے لیے وضو کیا ہے اس وضو سے مغرب کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر انسان کا وضو باقی ہے تو اس عقیدے کے ساتھ کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا ضروری ہے، عصر کے لیے الگ وضو، مغرب کے لیے الگ وضو، عشاء کے لیے الگ وضو، تو ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے، یہ بات خلاف سنت ہے۔ کیونکہ انسان کا اگر وضو باقی ہے تو اس وضو سے انسان کئی نماز پڑھ سکتا ہے، کئی نماز پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ انسان کا وضو باقی ہو۔ اگر انسان کا وضو باقی نہیں تو وضو کرے گا وہ، لیکن یہ عقیدہ کہ نہیں، ہم نے جو عصر کے لیے وضو کیا، عصر کی نماز پڑھی، ختم، اب مغرب کے لیے ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وضو کی ہم نے جو نیت کی تھی عصر کے لیے کی تھی، لہذا اس میں مغرب کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ عقیدہ کیا ہے؟ سراسر باطل عقیدہ ہے۔
تو یہ چند امور ہیں جو سنت کے خلاف ہیں وضو کے تعلق سے۔ اور ایک بات جو رافضیوں کے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ قدموں کو وہ مسح کرتے ہیں، قدموں کو دھلتے نہیں ہیں۔ ان کا یہ عمل سنت کے، حدیث کے، اسلام کے خلاف ہے، رافضی سنت ہے، رافضیوں کے دین کا یہ عمل ہے۔ وہ دین جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دے کر کے بھیجا تھا، اس دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کو دھلتے تھے، جب پاؤں میں موزے ہوتے تھے تب آپ ان پر مسح کرتے تھے، اگر پاؤں ننگے ہوتے تو آپ ان کو دھلتے تھے۔ یہ اس پر اجماع ہے تمام لوگوں کا، تمام صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین کا، اور آج تک کے مسلمانوں کا۔ لہذا اگر کوئی انسان پاؤں پر مسح کرتا ہے، اس کو نہیں دھلتا ہے، تو اس کا وضو ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کی حدیث ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کو اگر پانی نہ پہنچے تو ایڑیوں کو جہنم کی ویل، جہنم کی بربادی ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ایڑیوں کو پانی نہیں پہنچتا ہے۔ تو جو انسان مسح کرتا ہے، ظاہر بات ہے پانی نہیں پہنچتا ہے، اس لیے یہ بالکل حرام ہے ایسا کرنا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ رافضیوں کی، دشمنان صحابہ، دشمنان اسلام، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، قرآن کے دشمن، ان لوگوں کا یہ عمل ہے۔ لہٰذا اس عمل سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ چند باتیں تھیں وضو کے تعلق سے جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے تمام اعمال کو سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق دے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہر بدعات سے اور ہر خلاف سنت سے ہمیں بچائے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔